اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ بیوہ کی دوسری شادی بے حیائی نہیں بلکہ بے حیائی کو روکتی ہے۔ دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیاں بھری محفل میں بیان کرنا کم ظرف اور احساس کمتری کے شکار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ جو شخص نصیحت مان لے وہ بعض اوقات نصیحت کرنے والے سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب ہمیں آخر کار یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ زندگی کے اوراق کو پلٹایا جائے یا پوری کتاب کو ہی بند کر دیا جائے۔ راستے پر کنکر ہوں تو اچھا جوتا پہن کر اس راستے پر آسانی سے چلا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر چلا جائے تو سڑک کتنی ہی بھی اچھی کیوں نہ ہو، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی باہر کے چیلنجز سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان کو اپنی حاجت کے لیے اہل دنیا کے آگے جھکنا نہیں پڑتا۔ رشتے مفت میں نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑا جاتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ جہالت کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مقدس اور بڑا بنا دیتی ہے جو مقدس جھوٹ بولنے اور عوام کو دھوکہ دینے کے ماہر ہوں۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مومن کے لیے وہ ہر دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے، ہر رشتہ ناتا تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک دوسروں کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ جو آپ کے 99 کاموں کو بھول کر آپ کی ایک غلطی کو پکڑ لے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو آپ کے 99 غلطیوں کو بھول کر آپ کے ایک کام کو قبول کرتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ جھگڑے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں پالتے رہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ گھڑے کے اندر پتھر پھینکا جائے تو ہیجان پیدا ہوتا ہے، مگر سمندر میں پورا پہاڑ ڈال دیا جائے تو وہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح کم ظرف انسان ایک سخت بات سن کر بگڑ اٹھتا ہے، مگر اعلیٰ ظرف انسان کے اوپر طوفان بھی گزر جائے تو اس کا سکون برہم نہیں ہوتا۔ صرف بد نظر نہیں بلکہ بد نیت لوگوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگیں۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عقل مند ان میں ترقی کرتا ہے۔ ہارنا ناکامی نہیں ہے، ہار کی وجوہات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ جھوٹ بولتے ہی آپ اپنی تباہی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ پیسے اور وقت کی بچت وہاں تک کرنی چاہیے جہاں تک جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اچھی تعلیم تو ضروری ہے، لیکن اچھی تربیت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ 2 کلو خربوزے لیتے ہوئے آدھی ریڑھی سونگھنے والے لوگ حکمران چنتے ہوئے اندھے ہو جاتے ہیں۔ آج تک میں نے یہ نہیں سمجھ پایا کہ ہر انسان اپنا عروج اور دوسروں کا زوال کیوں دیکھنا چاہتا ہے۔
جو سکھ میں ساتھ دیتے ہیں انہیں رشتے کہتے ہیں، لیکن جو دکھ میں ساتھ دیتے ہیں انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ اکثر لوگ افسردہ اس لیے رہتے ہیں کہ وہ اپنے ماضی کو حال سے بہتر سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی خوشی اور غم کا مجموعہ ہے۔ تا حیات یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ضرورت ہے تو بس اتنی کہ ماضی کی تلخ یادوں کے حصار سے نکل کر اپنے حال پر مطمئن رہا جائے۔ ہم سچ بولتے کہاں ہیں، اس لیے ہمیں سچ بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ ہم سچ کو اگلتے ہیں، تھوکتے ہیں، دوسروں کے چہروں پر کیچڑ کی طرح مل دیتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہے، مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہی ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ کسی کی محتاجی بہت بڑا عذاب ہے، بس اللہ کسی پر یہ عذاب نہ ڈالے۔ جو لوگ پہاڑوں پر چڑھنے کا خطرہ مول لینا پسند نہیں کرتے وہ ہمیشہ پستیوں میں رہتے ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی چوائس ہوتے ہیں، ورنہ آپشن تو ہر کوئی بن جاتا ہے۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا رہتا ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا ان کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ ترک عادت کے لیے خود اعتمادی بہت ضروری ہے۔ جسے خود پر اعتماد ہوتا ہے کہ وہ اپنی بری عادت کو چھوڑ سکتا ہے، وہی حقیقت میں ایسا کر سکتا ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ کسی انسان کا دل جتنا دکھی کرو گے تو اپنے لیے اتنی اذیت پیدا کرو گے۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے: منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دلوں کو الفاظ کے نشتر چبھو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں: یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ مشکلات سے دوستی رکھیں، آسانیاں غلام رہیں گی۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ بری صحبت ایسا خطرناک زہر ہے جو انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو مار دیتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے۔ سرمایہ حیات تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں رب سے دعاؤں میں آپ کی خیر مانگتے ہیں۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ جو قدر کرنا نہیں جانتا اس کی جستجو فضول ہے، اور جو ناقدرے کی جستجو میں رہتے ہیں دراصل وہ اپنی قدر کھو رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو جائے، کچھ لوگوں سے خلوص کا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری یادوں اور دعاؤں سے کبھی دور نہیں ہوتے۔ انسانیت کے ناطے تمام تعلقات میں خلوص ہی تو ہے، نہیں تو تمام تعلق صرف اور صرف ریت کے گھروندے کی طرح ہیں، جس کو گرانے میں پیش پیش انائیں اور ضدیں ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں ہے، زندہ رہتے ہوئے ہمارے اندر جو مر جاتا ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔
کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو اس کی بھوک پیدا کرو۔ کچھ لوگ ہوتے تو آپ کے ہیں لیکن حقیقت پسندی کی وجہ ساتھ دوسروں کا دیتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہے اور بدترین انسان وہ ہے جو مسائل پیدا کرتا ہے۔ حرام محبت سے انسان ذلیل بھی ہوتا ہے اور بدصورت بھی، کیونکہ یہ قانون قدرت سے کھلی بغاوت اور نافرمانی ہے۔ خیر خواہ لوگ کم اور خواہ مخواہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ اچھے انسانوں کے دل اللہ نے بڑے اچھے بنائے ہیں، شاید کسی خاص چیز سے۔ وہ ٹوٹ تو جاتے ہیں مگر کبھی بے ایمان نہیں ہوتے اور نہ ہی بددیانتی کرتے ہیں۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ دوسروں میں جہالت تلاش کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ سب سے جان لیوا نشہ کسی انسان کی لت لگ جانا ہے، کیونکہ ہر نشے کا متبادل آپ کو بآسانی مل سکتا ہے، مگر کسی انسان کے چھوڑ جانے پر اس کا متبادل مل جانا تقریباً ناممکن ہے۔ جاننے کا عمل سمجھنے کے عمل سے نسبتاً آسان ہے۔ دو قسم کے لوگ آپ سے آنکھ نہیں ملا سکتے، پہلے جو آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے جو کوئی راز آپ سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ کتوں کو گھر میں نہیں پالنا چاہیے کیونکہ انسانوں کے ساتھ رہ کر ان کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں اور وہ مزید کتے ہو جاتے ہیں۔ نظر اگر دوسروں کی چیز پر ہو تو اپنی چیز کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ اگر تم نیک ہو اور لوگ تمہیں برا کہیں، یہ اس سے بہت اچھا ہے کہ تم برے ہو اور لوگ تمہیں اچھا کہیں۔ ہمارے معاشرے میں لمبی داڑھی، اونچی شلوار، جیب میں مسواک اور سر پر ٹوپی رکھنے کا نام ہدایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھا ساتھی وہ ہوتا ہے جو آپ کے لفظوں کو نہیں، آپ کی خاموشی کو سمجھ سکے۔